کہ مشکل کشائی سب کرتے ہیں. قاسم نانوتوی صاحب تشریف لاتے ہیں, ایک مناظرے میں تشریف لا رہے ہیں, مناظرہ ہو رہا ہے, ایک دیوبندی مناظر ہے ادھر کوئی اور ہے. مناظرہ شروع ہوا, ایک بزرگ آ کر دیوبندی مناظر کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے چپکے سے. صدر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, صدر جلسہ مناظرہ. اب جب وہ مناظرہ شروع ہوا تو وہ مناظر جو تھا دیوبندی وہ تو سلسلہ رہا تھا, جواب نہ بن پڑے. وہ اس کو لقمہ دے رہے تھے, یہ کہہ دو یہ کہہ دو. وہ ان سے سن کر سارا مناظرہ جیت لیا اور اتنے علمی نکات بیان کیے, علمی نکات کہ سامنے والا مناظر تھا پیروں میں گر گیا. صاحب مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے بڑے عالم, آپ اتنے بڑے عالم. مناظرہ ختم ہو گیا, جیت گئے, انہیں توبہ کر لی. یہ چلے گئے بزرگ صاحب, واپس چلے گئے قبرستان. وہ صدر صاحب جو بیٹھے تھے نا, انہوں نے پوچھا اس مناظر سے, تو معلوم ہے تمہارے پہلو میں کون آ کے بیٹھ گئے تھے؟ نہیں. کہتے قاسم نانوتوی تھے. قاسم نانوتوی تھے. یہ قاسم نانوتوی یہ تمہاری مدد کرنے آئے تھے قبر سے نکل کر, قبر سے نکل کے آئے تھے, زندہ نہیں تھے وہ, قبر سے نکل کر آئے تھے تمہاری مدد کرنے کے لیے. بھائی انہیں خبر کیسی ہوئی آج مناظرہ ہے, عالم الغیب. اب مشکل کشا بھی ہے, یہ دیوبندیت آ رہی ہے. اور ایک بات اور کہہ دوں آپ سے, کل میں نے ایک اشتہار دیکھا تھا, اس میں صحیح بخاری کا ترجمہ کر رہے ہیں کون؟ بریلوی علماء, بریلوی عالم, اور بڑا احترام سے صحیح بخاری کو پیش کیا. یہ کتاب ایسی ہے. اور اس میں یہ بھی کام ہے کہ ہم یہ بھی بتائیں گے اس شرح میں کہ دیوبندیوں جو حدیثوں کی تشریح کی ہے, ان کی حدیث دانی جو ہے وہ کس منزل پر ہے. کہ حدیث ایک دو چار حدیث سے بھی نہیں سمجھے, دیوبندی دو چار حدیث سے بھی نہیں سمجھے. ہم یہ بتائیں گے صحیح بخاری میں. بہر وہ صحیح بخاری کا احترام ملحوظ رکھتے ہیں اب بھی. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں, صحیح بخاری کا کوئی مقام نہیں ہے, یہ بلا تنقید نہیں ہے, اس پر تنقید کریں گے. اس میں 16 حدیثیں الحاقی ہیں, اتنی حدیث ضعیف ہیں, اتنی گھڑی گئی ہیں, ساری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اور امام بخاری بچوں, امام بخاری تو طفل مکتب ہے امام حنیفہ کے سامنے. امام بخاری جو کیا ہے, امام حنیفہ کے سامنے طفل مکتب, یہ کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہ ہے سورت کو چراغ دکھانا ہے نا. کہاں امام بخاری تو کہاں امام حنیفہ. بہرحال دو چائے کہہ دو. آج کا بیان کیجیے, آج بچے بھی کہتے ہو کہ یہ بچہ امام بخاری سے پڑھ کر ہے, تو آپ کی زبان تو بھی نہیں پکڑ لے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں, اور وہ لوگ سو رہے ہیں جو بڑے صحیح بخاری کا نام لیتے ہیں, اتنا لیتے ہیں کہ صحیح بخاری کا باب اگر ہے نا تو اس کو بھی دھوکہ دے کر بحثیت حدیث کے پیش کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا نہیں؟ صحیح بخاری میں ہے. اچھا صحیح بخاری میں حدیث نقل نہیں کی انہوں نے. صحیح بخاری میں باب کی عبارت ہوتی ہے, باب سرخی, یا اس میں کسی شخص کا قول ہوتا ہے, اس قول کو انہوں نے پیش کر دیا اور کیا کہہ رہے ہیں صحیح بخاری میں ہے. صحیح بخاری میں جب کہتے ہیں ہم جب حدیث ہوتی ہے صحیح بخاری کی, اور وہ اس طرح پیش کرتے ہیں اس کو صحیح بخاری, اس کو کسی آدمی کے قول کو جو صحیح بخاری میں منقول ہو گیا ہے, یا امام بخاری کے قول کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ بھی آج خواب غفلت میں سو رہے ہیں کہ صحیح بخاری پر ہاتھ صاف ہو رہا ہے. کہاں ہے وہ صحیح بخاری کے نام لینے والے؟ کوئی نہیں اٹھے گا اور ان سے ہوگا بھی کچھ نہیں. اس لیے کہ خود ہی جب ان کی حالت یہ ہے. تاریخ حدیث مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی ہیں, حدیث کے بڑے بڑے عالم. تاریخ حدیث پہلی بات تو یہ کہ علماء اہل حدیث میں انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شامل کر لیا. محدثین میں ان کو بھی شامل کر لیا. ہوں گے بھائی ان کے نزدیک, چلو خیر ہو گئے. اب اس کے بعد کیا کیا انہوں نے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ائمہ دین کے بہت سخت اقوال ہیں. کسی نے کہا زندیق تھے, کسی نے کہا یوں تھے, کسی نے کہا کافر تھے, کسی نے کہا اسلام کا ٹکڑ ٹکڑ کر گیا یہ شخص, کسی نے کہا اچھا وہ مر گیا. یعنی کیا کیا لفظ کہیں اماموں نے امام حنیفہ کا متعلق. اور یہ تاریخ حکیم بغدادی میں سب موجود ہے. اور اس کو انہوں نے مولوی محمد جوناگڑی کتاب ہے آپ کو ابھی بتائی تھی نا, عربین محمدی, مولوی محمد جوناگڑی, انہوں نے اس حصے کا تاریخ بغداد اس حصے کا ترجمہ کر کے امام محمدی کے نام سے شائع کر دیا. وہ ملتا ہے امام محمدی. وہ سارے اقوال جو ہیں جس میں ان کی برائی کی گئی ہے وہ سب ایک جگہ آ گئے. تو انہوں نے میر ابراہیم صاحب سیالکوٹی نے کیا کیا, کہنے لگے یہ ان روایتوں کا راوی جو ہے
اکثر روایتوں کا راوی نعیم بن حماد ہے. ان تمام روایتوں کا، جس میں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ متعلق کی بڑی بات آئی ہے، ان سب روایتوں کا میں سے اکثر روایتوں کا راوی کون ہے؟ نعیم بن حماد. اور نعیم بن حماد کذاب ہے، لہذا اس نے یہ امام حنیفہ کے خلاف یہ اقوال گھڑ لیے. امام حنیفہ کے خلاف اس نے یہ اقوال گھڑے ہیں نعیم بن حماد نے. اب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا کیا کہہ گئے وہ پڑھے لکھے ہیں، انہیں معلوم تھا کہ نعیم بن حماد کون ہے. یہ امام بخاری کے استاد ہے، امام بخاری کے استاد ہے، صحیح بخاری کی حدیثوں کے راوی ہیں. نعیم بن حماد کذاب ہے، صحیح بخاری کہاں رہی؟ بولو، صحیح بخاری ختم. امام حنیفہ کو بچانے کے لیے صحیح بخاری کو درجہ بوجھ کر دیا. صحیح بخاری کو کچھ نہیں، جب صحیح بخاری میں کذاب راوی ہیں، گھڑنے والے راوی ہیں، جھوٹ میں غلط بیانی کرنے والے راوی ہیں، اور ایسی کتاب کا پھر کیا بھروسہ ہے؟ اور جانے کتنے ہوں گے گھڑنے والے؟ امام بخاری کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کون کون راوی اس میں ایسا اپنے استاد سمجھ کے پڑھتے رہے ساری عمر میں. مگر ہاں انہوں نے مولوی زکریا صاحب جو ہے نا، جو کہتے ہیں محدث تبلیغی جماعت کے سرغنہ، ہاں ان کی کتاب ہے فضائل، کچھ ہے فضائل درود یا فضائل، ہاں فضائل. اور کون سی کتاب ہے؟ فضائل ہے، فضائل تو ضرور ہے، مل جائے گا آپ کو. اس میں انہوں نے لکھا ہے امام بخاری کے استاد امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ادھر تو یہ لکھ رہے ہیں وہ مخالف تو اس طرح یاد کر رہا ہے نعیم بن حماد کو، اور یہ اپنے ہو کر کہتے ہیں نعیم بن حماد کذاب ہے. صحیح بخاری کے روایتیں کتنی جھوٹی ہو گئی، ان کو اپنا ہی پتا نہیں کیا کرنا ہے. یہ صحیح بخاری پر آپ کی مدافعت کریں گے، یہ صحیح بخاری کا بڑا غرق کر دیں گے. امام بخاری کی کوئی وقت ان کے نزدیک نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. بس اگر یہ رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ پوچھیں ان سے، دیوبندیوں کے رسالے بھی نکلتے ہیں نا، کسی کتابیں بھی نکلتی ہیں، کسی ایک رسالے میں یا کسی ایک کتاب میں کہیں یہ دکھا دیں مجھے آپ کہ انہوں نے کبھی مولوی ثناء اللہ نصری کا نام لیا ہو، مولوی نذیر حسن صاحب کا نام لیا ہو، مولوی ابراہیم صالح کوٹی کا نام لیا ہو، اور اگر کہیں لیا ہو تو رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ہو، اور لیا ہو تو ان کی تعریف کے لحاظ سے لیا ہو. بتائیں، ذکر ہی نہیں کرتے، بالکل ذکر نہیں کرتے، بالکل کلزم کر دیا گیا، یہ تاریخ کی صفحہ ہستی مٹا کے رکھ دیا جدید جماعت کو، کبھی نام لیتے. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ مدد اللہ العلی، مدد اللہ العلی، رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، مبارک ہاتھ ان کے، مبارک ہاتھ ہے نا، سب سنا ہے میں نے. آپ ساری کتابیں بھری پڑی ہیں ان کی کتابوں میں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوتا ہے. یہ ان کا گن گا رہے ہیں، وہ ان کا نام تو نیما گاڑا نہیں کرتے، سمجھ گئے؟ یار تو آپ ذرا مجھے دکھائیے، ابھی کہاں ہوگا؟ 1 منٹ باقی نا، میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں بھی ٹھیک ہے تو کمل کر دوں گا. اور اذان کا کیا 1 منٹ بعد بھی جائے گی کیا ہے؟ اقول قولی ھذا استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. ہمارے سامنے تو نہیں کہتے، باقی ہمارے سامنے اتنا ضرور کہتے ہیں اور کھلم کھلا کہتے ہیں، تحریر میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کا درجہ تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ہے. سمجھ گئے آپ؟ اور ہمارے یہ صوفیاء کرام کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ کہتے ہیں ولی کا درجہ نبی سے زیادہ ہے. سمجھ گئے نا؟ ولی کا درجہ نبی سے زیادہ ہے. اور جو بات نبی نہیں سمجھتا ظاہر پرست ہوتا ہے. وہ تو یہ صوفیاء کرام باطن پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کی تو 14 روشن ہوتے ہیں، اور سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. جس کو چاہتے ہیں بادشاہ بناتے ہیں، چاہتے اتار دیتے، سارے اختیارات ان کے ہاتھ میں. یہ کہتے ہیں کہ نبی صوفی کا درجہ جو ہے نبی سے بڑا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے اس قصے کو بنایا، اپنا اعلیٰ کار بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کو بنایا اپنا اعلیٰ کار. دیکھو حضرت علیہ السلام تو نبی نہیں تھے، انہیں کیسے معلوم کہ نبی نہیں تھے؟ بس اٹکل پچی کا کام چل رہا ہے. انہوں نے اپنے مطلب کی بات چیز سے عرض کر لی، اس پر سے کھینچ لیا اور کھینچ کہہ دیا کہ وہ نبی نہیں تھے، ولی تھے. لیکن دیکھو کتنی معلومات تھی ان کو کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی بھی نہیں. تو صوفی کا درجہ جو ہے وہ نبی سے زیادہ. انہوں نے یہ کہا، حالانکہ یہ سمجھے نہیں کہ امام جو ہے بنتا ہی وہ ہے جو نبی ہو. امام جو ہے بنتا ہی وہ ہے جو نبی ہو.
جو نبی نہیں امام بن نہیں سکتا، وہ نہ بتاؤ قرآن مجید میں کہا ہے کسی کو بنائے امام؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان نبیوں کو امام بنایا تھا، یہ ہمارے حکم سے ہدایت دیا کرتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نبی پہلے بنے پھر امام بنایا گیا، اس لیے کہ امام بنتا ہی نبی ہے اور کچھ دوسرا کوئی بنتا ہی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ غیر نبی امام بنایا جاتا ہے، کہیں بھی نہیں۔ تو پھر یہ کشید جو انہوں نے کی اپنے مطلب کے لیے حاضر امام اور غائب امام والی، یہ سب فرضی ہے۔ ہاں اصول کافی کی ایک بات بتا دوں آپ کو، اصول کافی کا نام سنا ہوگا نا آپ نے؟ یہ شیعوں کی بڑی معتبر کتاب ہے، جیسے ہمارے یہاں صحیح بخاری ہے نا، اور اب تو سب کے نزدیک صحیح بخاری نہیں ہے، اب تو ایسی قوم پیدا ہو گئی ہے جو کہتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو ہے یہ بھی بالائے تنقید نہیں ہے، ان پر بھی تنقید کا ہو سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہہ دیا امام زہری شیعہ کے لحاظ ساری حدیثیں ضعیف ہو گئیں، انہوں نے کہہ دیا امام زہری نے عروہ سے سنا لحاظ ساری حدیثیں منقطع ہو گئیں۔ حالانکہ جگہ جگہ وہ کہتے ہیں کہ سمے تو عروہ تھا، میں نے عروہ سے سنا، عروہ سے بات کی، ساری باتیں اس میں صحیح بخاری میں موجود ہے، لیکن اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں عروہ سے سنا ہی نہیں۔ تو اس طرح سے اب وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر ہاتھ تو صاف کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہی پیدا ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ کہ اب تک ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ انہی کے جد امجد مولوی قاسم نانوتی بانی دیوبند وہ کتنا احترام کرتے تھے صحیح بخاری کا، کہ وہ کہتے تھے بے وضو آ کر بیٹھنے والے سے کہ بھائی صحیح بخاری کا درس ہو اور یہ بے وضو آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعد یہ جد اعلیٰ سے ان کے اولاد پیدا یہ ایسی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں صحیح بخاری اور دار قطنی برابر ہے، ٹھیک ہے اس میں گھڑی ہوئی حدیث ہے دار قطنی میں، اس میں بھی مان رہے ہیں وہ۔ اور وہ نازم آباد کا تھا وہ ایک مجلس احناف، ان کی کتاب نکلی ہے سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پڑھیں آپ۔ تو انہوں نے کہا ہے 17 حدیثیں صحیح بخاری میں الحاق کی ہیں، یعنی الحاق کیا کسی نے اس میں شامل کر دی ہیں، یا 17 کر دی ہیں تو معلوم اور کتنی ہوئی ہوں گی، پوری صحیح بخاری غائب اللہ ہو گئی نا، اب کیا رہ گیا؟ کچھ نہیں رہا۔ اس طرح سے یہ صحیح بخاری کو میدان سے ہٹا رہے ہیں، اور جب صحیح بخاری میدان سے ہٹ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہدایہ شریف آ جائے گی میدان میں۔ ہدایہ اب تک تو ہوتا یہ کہ ہدایہ کے مقابلے میں صحیح بخاری آتی ہے، لوگ پڑھ کے حیران ہوتے ہیں یہ کیا قصہ ہے، جو مسئلہ دیکھو صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، حنفی مذہب کا مسئلہ اس کے خلاف ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیسا مذہب ہے، کہتا تو کہتے تو یہ ہم نے ہمارا مذہب اسلامی فرقہ ہے، یہ اسلامی فرقہ ہے، قرآن حدیث کا مرض ہے، ہو کیا رہا ہے کہ جو حدیث آ رہی ہے وہاں سے حنفی مذہب کے خلاف۔ تو انہوں نے اب یہی سوچا ہے صحیح بخاری کو یعنی کھچانی بلی کھمبن ہوتی ہے نا، وہی حساب یہ کہ اس کو صاف ہی کر دو، اور کر دیا انہوں نے۔ اب وہ بن رہی ہے، آپ نے دیکھا وہ صحیح البہاری، اور بعض کتابوں میں اس کے حوالے آنے لگے، صحیح البہاری کے حوالے آنے لگے، اور اب وہ بجائے صحیح بخاری کے مدرسوں میں پڑھائی جائے گی۔ بعد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جد امجد تو یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کا درس ہو رہا ہے اور بے وضو بیٹھتے ہو آ کر، اور آج کل کے لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری میں جیسے گھڑی بھی بہت شامل کر دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی مجھے وہ چیز یاد رکھنی ہے، وہ اصول کافی والی بات تو بھول جاتا ہوں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، احناف سے آپ پوچھیں کہ بھائی صحیح بخاری جو امام بخاری سے مسلسل لوگ پڑھتے ہوئے آئے، مسلسل امام فربری جب آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے امام بخاری سے صحیح بخاری کو 90,000 آدمی پڑھ کر جا چکے تھے، 90,000 آدمی پڑھ کر جا چکے تھے، سمجھ گئے نا۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب کا بتایا تھا میں نے آپ کو، جو اللہ البالغہ فی آیات اللہ الکاملہ میں لکھا ہے، جن کو یہ سب مانتے ہیں کیونکہ یہ سب کے جد امجد ہیں۔ کون؟ شاہ ولی اللہ صاحب، بریلوی مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، اور اہل حدیث مانتے ہیں، سب کے جد امجد۔ وہ لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دونوں کتابیں اپنے مصنف تک متواتر ہیں۔ متواتر سمجھے آپ کہ ہر زمانے میں لاکھوں کروڑوں آدمی اس کو پڑھتے رہے اور سند حاصل کرتے رہے، سمجھ گئے نا۔ اپنے صحیح امام بخاری تک یہ جو ہے امام مسلم تک سب متواتر ہیں، اور جو شخص ان کی اعانت کرتا ہے وہ بدعتی ہے، جو شخص ان کی توہین کرتا ہے وہ بدعتی ہے۔ یہ تو ہے جد اعلیٰ قاسم نانوتوی کا حال سن لیا آپ نے، اور ان کا حال بھی وہ جن کو کہا جاتا ہے بہتری وقت مولوی انور شاہ کاشمیری، ان کا بھی آپ کو بتایا تھا قول میں نے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح بخاری کی تمام حدیثیں قطعی صحت ہیں، فضل الباری شرح صحیح بخاری پڑھ لو۔ یہ تو ہے پرانے لوگ، اور 1200 سال سے کسی حنفی نے کوئی ضرورت نہیں ہوئی
کہ وہ کہتا ہے کہ صحیح بخاری میں بھی حدیثیں ضعیف ہیں، گھڑی گئی ہیں، گھڑی ہوئی حدیث ہے، یہ ہے صحیح جیسے دار کچھ نہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہوئی. سب نے یہ کہا اصل کتاب اللہ کتاب اللہ، یہ کہا نا سب نے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب، یہی کہا سب نے. لیکن اب ضرورت پیدا ہو گئی، اب سنتے سنتے ان کے کان پک گئے، جواب ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں کہ صحیح بخاری حدیث کا جواب دیں. لہٰذا سوچا اس کا کوئی علاج ہے، دائمی طور پر کر لو، جب قیامت میں تو ابھی کروڑوں برس پڑے ہیں، جب تک تو ہمارے کام آئے گا نا اصول. اب کہہ دو کہ صحیح بخاری میں کچھ نہیں، جیسے صحیح بخاری اور دارقطنی برابر ہے، اس میں بھی گھڑی ہوئی، اس میں بھی گھڑی ہوئی، سب گھڑی ہوئی. اور ظاہر ہے کہ جب صحیح بخاری میں جو اپنے امام بخاری تک متواتر ہو، متواتر، آپ یہ اصول اور سمجھ لیں، جب کوئی چیز متواتر ہو جاتی ہے سب مانتے ہیں، اسے متفقہ اصول ہے. جب کوئی چیز متواتر ہو جاتی ہے تو اس میں کسی قسم کی تبدیلی کوئی کر نہیں سکتا، ناممکن. اور اگر کر سکتا ہے متواتر میں بھی تبدیلی، سمجھ رہے ہیں آپ، متواتر میں بھی تبدیلی اگر کر سکتا، کوئی اصول توڑتا ہے، تو قرآن مجید کے متعلق پھر آپ کیا کہیں گے کہ پھر وہ متواتر ہوتے ہوئے بھی اس میں بھی تحریف ہو سکتی ہے نا. جب متواتر میں اصول تسلیم کر لیا تحریف کا، تو قرآن مجید میں بھی تحریف ہو سکتی ہے. اور تحریف کے لوگ قائل ہے یا نہیں ہے، وہی اصول کافی. اب آپ آ رہا ہوں میں اس بات، ہاں ہدایت کی بات چھوڑ گیا. تو جس صحیح بخاری کی سند امام بخاری تک مسلسل متواتر لاکھوں کروڑوں آدمی پڑھتے رہے ہوں ہر زمانے میں، جب اس میں الحاق ہو سکتا ہے تو ہدایت نہیں ہو سکتا، جس کی کوئی سند ہی نہیں. کوئی سند ہے کہ اجی سند تو بڑی بات ہے، یہ شاید ہی 100 میں 1-2 آدمی ایسے نکلیں گے جو یہ بتا سکیں کہ ان کا یہ ہدایہ کے لکھنے والے کا نام کیا ہے. سمجھ گئے نا، جو ہے وہ کہہ رہا صاحب ہدایہ، ہدایہ والا، نام ہی نہیں معلوم ہوتا. اور کسی کو نام نہیں معلوم تو بہت سے لوگوں نے خطاب یاد کر لیا ہے، برہان الدین مرغی نانی، برہان الدین مرغی نانی، نام نہیں ہے. وہاں جب جس کتاب کی سندیں نہ ہوں صاحب ہدایت تک، اور ہدایت سے اوپر امام حنیفہ تک اس مسائل کی سندیں نہ ہوں، اور جس کو نہ شافعی پڑھتے ہوں، نہ مالکی پڑھتے ہوں، نہ حنبلی پڑھتے ہوں، نہ، سمجھ گئے نا، اس کتاب میں کتنا الحاق ہو سکتا ہے؟ بہت ہو سکتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کو تو سب پڑھتے ہیں نا، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے حنفی ہو، شافعی، مالکی، حنبلی، سب پڑھتے ہیں. جب اس میں الحاق ہو سکتا ہے، اس کو سب پڑھتے ہیں اور لاکھوں آدمی کے پاس سند اس کی ہوتی ہے، تو جو اس کی سند ہی نہیں، جس کو لاکھوں نہیں ایک طبقہ ایک فرقہ پڑھتا ہے، اس میں کتنا الحاق ہو سکتا ہے؟ یہ ہدایہ کو بچا رہے ہیں، ہدایہ کو بچا رہے ہیں، صحیح بخاری کو مذموم قرار دے رہے ہیں. تو جب اگر کوئی شخص ایسا پیدا ہو گیا تو کہے گا صاحب جب صحیح بخاری کی متواتر ہے اپنے مصنف تک، اس میں الحاق ہو سکتا ہے، تو یہ تو بالکل بیچاری کی کتاب ایسی ہے، اس میں تو اور زیادہ ہو سکتا ہے. لہٰذا حنفی مذہب کا کوئی مستند کتاب ہی نہیں ہے، حنفی مذہب اپنے امام تک مستند طور پر ثابت ہی نہیں ہے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا زمانہ ہوا تھا حقیقت الفقہ، کتاب آپ نے دیکھی ہے، حقیقت الفقہ، اس کے مصنف نے لکھا ہے میں نے تمام علماء ہند، علماء اعناق کو خطوط روانہ کیے کہ جس طرح سے یہ صحیح بخاری کی سندیں آج امام بخاری سے لے کے آج تک چلی آ رہی ہیں نا، یہ سند ملتی ہے مدرسوں میں، اب تو جاری مل جاتی ہے، بغیر پڑھی مل جاتی ہے. اور یہاں تک سنا کہ 10 روپے دینے آپ سند مل جاتی ہے، صحیح بخاری پڑھی انہوں نے اس مدرسے میں. اب تو یہ سند کرا رہے یونیورسٹی میں ملتی ہیں سندیں جعلی، آپ نے شاید نہ سنا ہو مگر میں نے سنا ہے. یہ جب یونیورسٹی مل جاتی ہیں تو ان مدرسوں میں 4 روپے کیا رکھا ہے؟ ان کو تو بڑا آسانی سے اپنے قبضے میں لا سکتے ہیں. بہرحال یہ کہ پہلے بڑی سختی کے ساتھ سندیں ملتی ہیں، باقاعدہ پوری صحیح بخاری پڑھی ہو تو استاد سند دیتا تھا کہ میں اس نے مجھ سے یہ پڑھی، اور پھر وہ کہتا تھا میں اپنے استاد سے پڑھی، میں اس نے استاد سے پڑھی، اور اپنے استاد سے پڑھی، ہوتے ہوتے امام بخاری کا نام آ گیا. اور پھر آگے امام بخاری نے اپنے استاد کا نام لیا، اور اپنے استاد کا نام لیا، آخر میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سند مل جاتی تھی وہاں تک. اب ہدایت کی سندیں جب انہوں نے پوچھا تھا اور بتائیں ہدایت کی سندیں امام ابو حنیفہ تک ہیں یا نہیں، انہوں نے خطوط لکھے تو کہیں سے بھی نہیں جواب نہیں آیا. ایک آدھ جگہ جواب آیا اور لکھ دیا کہ ہاں صاحب وہ امام حنیفہ کے فلاں شاگرد، ان کے پاس فلاں شاگرد جو فلاں شاگرد، لہٰذا انہوں نے ان کے بعد یہ بھی شاگرد ہے ان کے ہدایہ بھی، لہٰذا یہ شاگرد در شاگرد. اور بھائی سند تو ہم بیان نہیں کی. جب وہ کہتے ہیں صاحب ہدایہ،
مرغی نانی جب یہ کہتے ہیں کہ حدثنا 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 تب تو ہم مانتے. وہ تو یہ کہتے ہیں قال ابو حنیفہ عند ابی حنیفہ قال ابو حنیفہ عند ابی حنیفہ, کوئی سند نہیں ہے بیچ میں. تو ہم کیسے مان لیں کہ ہدایہ جو ہے مسند کتاب ہے جب صحیح بخاری مسند نہیں جہاں ہر جگہ حدثنا 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 ہے تو ہدایہ کیسے؟ ہاں جی تو یہ صحیح بخاری جس طرح سے ہمارے یہاں ہے نا, ایسے شیعوں میں اصول کافی, وہ اماموں کے مرتبے بات کر رہا تھا میں, اور پھر وہ بھول جاؤں گا شریف الامامت. اصول کافی میں لکھا ہے. کسی نے پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بہت بڑے امام ہیں, امام تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, کہ چھوٹے چھوٹے امام ہو سکتے ہیں, حضرت علی امام نہیں ہو سکتے, امام ہیں مگر نبی کے مقابلے میں ہیچ کچھ نہیں, کوئی درجہ نہیں. امام ہے مگر کوئی کہتا نہیں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حنیفہ تو کہتے ہیں, ان کو کوئی امام ہی نہیں کہتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا انت نبی, کیا آپ نبی ہیں؟ کیا آپ نبی ہیں؟ کیا جملے ہیں ان کے انما انا انت عبد من عبید النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام. نبی نہیں, میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے جو اصول کافی میں کبھی سناتا ہے کوئی. آپ مجالس میں جا کر دیکھیں, بڑے بڑے شیعہ خطیب آتے ہیں, یہ کوئی نہیں سنائے گا. علی کی تعریف میں تو بڑے زمین آسمان کے قلہ میں مل جائیں گے, اور وہ زمین آسمان کے قلہ میں کس کی زبان سے نکلتے ہیں؟ وہ کس کی زبان مقدس ہے جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ علی کی منقبت اور فضیلت بن جاتا ہے. وہ اللہ کے رسول, وہ اللہ کے مقدس رسول کی زبان مبارک سے جب کوئی کلمہ نکلتا ہے علی کی منقبت میں تو وہ فضیلت بن جاتا ہے. اور وہ نام لے کے بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا. علی کی کہاں سے نکل رہی ہے فضیلت؟ اسی زبان سے نکل رہی ہے جو افضل ترین امت, افضل ترین خلائق. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ ہاں یہ نبی تو سب سے افضل ہے, حضرت علی سے بھی افضل ہے. تو جب سب سے افضل ہے تو ان کا کوئی مرتبہ ہے یا نہیں ہے, ان کی کوئی محبت ہے یا نہیں ہے؟ تو ساری محبت, ساری قصائد, ساری تعریفیں, ساری جو ان کو ملنی چاہیے تھی ان کے کھاتے میں سرکار کے ساری ڈال دی حضرت علی کے کھاتے میں. اب قصیدہ لکھیں گے تو ان کا, سلام پڑھا جائے گا تو ان کا, ذکر ہوگا تو ان کا, فضیلت بیان ہوگی تو ان کی. یہ ساری کیا ہو کیا رہا ہے؟ ان کو دیکھو صوفیوں کو تو آپ یہ آپ کو نظر آئے گا کہ سب کچھ صوفی سے چل رہا ہے. مان لیا کہ میں شرک امامت میں بات کر رہا تھا, وہ بات رہ گئی. شرک کی انہوں نے صرف ایک دو ہی قسمیں سمجھی ہیں کہ قبر پر جا کر اس صاحب قبر سے کہنا ہماری مراد پوری کر دو یا ہمارا کام کر دو یا سفارش کر دو, یہی شرک ہے. یہ بہت سے شرکوں کو چھوڑ جایا کرتے ہیں. اگر یہ ان شرکوں کو شامل کر لیں تو شاید ان کا یہ خود بھی مشرک کریں. چھوڑ جاتے ہیں شرک امامت, شرک تشریح, شرک دین. یہ دین میں اضافہ ہے اور دین میں رائے چلتی ہے ان کی. یہ دین کو گھڑ گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے, یہ بھی شرک ہے, اسے بھول جایا کرتے ہیں. اور اب یہ شرک رہ گیا خالی قبروں میں مت جاؤ, قبروں میں مت جاؤ, 40 گھنٹہ زندگی, جو 40 شرک رہ گا ان کے. ان شرکوں میں تو آؤ, پر بات یہ ہے کہ یہ تقلید کو شرک سمجھتے ہی نہیں ہے, یہ شریعت سازی کو شرک سمجھتے ہی نہیں ہے. لہٰذا بالکل سکون کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے متعلق زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہ تحریر میں یہ لگاتا ہے کہ یہ بھی شرک ہو رہا ہے, یہ تقلید بھی شرک ہے. کیوں کہ اس میں اس امام کو, جس امام کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا تھا, اس کے مقابلے میں ایک دوسرا امام بنا کے کھڑا کر دیا, اس کی بات مانیں گے. ہوتا ہے یہی. اور نہیں تو اصول کرخی دیکھ لو پڑھ کر, اصول نمبر 28-29 پڑھ کر دیکھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمایا کریں, ان کو اپنا اصول بنا لیا پہلے ہی کہ ہم تو مانیں گے امام کی, کیا کچھ بھی ہو. اور ہم حدیث کو کہہ دیں گے, آیت کو, حدیث تو حدیث ہے, آیت کو کہہ دیں گے منسوخ ہے, اس کی تعبیر کی جائے گی اور کچھ اور معنی ہوں گے. باہر حدیث آیت کو بھی نہیں مانیں گے. تو اس طرح ہو رہا ہے. بات یہ کہ میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے, امام کی غلام کی امامت جائز. اس سلسلے میں اور یہاں آگے لکھتے ہیں وہ کانت عائشہ یومھا عبدھا ذکوان من المصطف, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کا ایک غلام کا ذکوان, وہ قرآن شریف کو دیکھ کر تلاوت کرتا تھا اور امامت کرتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے غلام کے سامنے تو آ سکتے ہیں,
اور غلام چھوٹا ہو سکتا ہے، لڑکے ہی تھے، وہ امامت کرتے تھے فراشی ہاتھ میں لے کر، اور پیچھے بعض صحابی اور بھی ہوتے تھے جیسے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی سامعین بہت ہوا کرتے تھے. تو یہ سب کے سب غلام کی امامت کو جائز سمجھتے تھے اور قرآن شریف کو دیکھ کر تلاوت کرنے کو بھی جائز سمجھتے تھے. صحابہ کرام کا دور تھا، کسی نے نہیں کہا یہ ناجائز ہے. یہ آج کا ہی دور ہے جو آج کل کہتے ہیں یہ فقہی دور. اس فقہی دور میں کہتے ہیں قرآن مجید ہاتھ میں لے کر پڑھنا ناجائز. کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ اور اس وقت زندہ ہوتی ہیں، ان سے بھی لفظ کہتے ہیں. اور دوسرے صحابی جن کے متعلق آپ پڑھیں اس میں مصنف ابن ابی شیبہ میں دوسرے صحابی جو یہ کہتے ہیں جائز ہے، ان صحابیوں کو بھی یہ کہتے ہیں کیا کرتے ہو ناجائز کام. یہ صحابیوں کو سبق دینے والے آج پیدا ہوئے، صحابیوں کے فعل پر اعتراض کرنے والے آج پیدا ہوئے ہیں. عجیب غریب بات ہے، کون سا اسلام ہے کہ صحابہ کرام جس کام کو جائز سمجھے اسے کہتے ہیں اس پر طنز کیا جا رہا ہے آج کل. وہ دیکھنا ہاں یہ میں آپ کو ذرا بتا رہا ہوں، یہ ہے الاعتصام. یہ اس پر لکھا ہے جماعت اہل حدیث کا ترجمان اور مسلک اہل حدیث کا داعی، یعنی یہ ان کا سرکاری آرگن ہے. اس میں سے کچھ باتیں بتاتا ہوں آپ کو میں، باقی تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں. لکھتے ہیں عید کا چاند دیکھتے ہی تکبیرات کا آغاز کر دینا چاہیے. عید الفطر کا چاند دیکھتے ہی تکبیرات کا آغاز کر دینا چاہیے. کیوں؟ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ امام ابن تیمیہ گویا رسول ہیں. آگے لکھا حدیث کے تکبیر کے الفاظ حدیث سے یہ ثابت ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد. دار قطنی کا حوالہ دیا ہے، دار قطنی میں حدیث نکال کر آپ دیکھیں اس میں 3 مرتبہ اللہ اکبر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور 2 راوی حدیث بنانے والے ہیں، سمجھ گئے نا؟ 2 راوی اس میں کہتے ہیں حدیث کو بنانے والے، اور 1 راوی تو ایسا ہے جس کو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ جھوٹا میں نے نہیں دیکھا. میں نے جو مسئلہ کہا قیاس سے فتویٰ دیا، حدیث گھڑ کے لیا تھا، حدیث بھی ہے. ایسا آدمی ہے حنفی مذہب کا بڑا زبردست وکیل ہے. یہ ادھر امام حنیفہ نے فتویٰ دیا، وہ کہتا ہے امام حنیفہ فتویٰ تو بے دلیل تو ہوگا نہیں، جب سے حدیث گھڑ دیتا ہے. اچھا جناب، لکھتے ہیں عید کی رات بھی عبادت کی رات ہے، سمجھیں؟ اس لیے اس سلسلے میں مرفوع حدیثیں بھی آتی ہیں، گو وہ ضعیف ہیں. عید کی رات کی عبادت ضعیف حدیث لیکن ہے عبادت کی رات. آگے لکھتے ہیں عید کے دن نئے کپڑے پہن کر جانا چاہیے. یہ کسی حدیث میں دکھائیں نئے کا لفظ کہاں ہے؟ اتنی تو بات ہم بھی مانتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کپڑا ہو، سمجھ گئے نا؟ یہ نئے کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ اور یہ اب میں نے دیکھا عورتوں کو کہ وہ ان کے شادی کا لباس رکھا ہوتا ہے زربت کا جوڑا، نکاح کا جوڑا زربت ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ قیمتی لباس ہے، وہ نہیں پہنتی. نہیں، نیا لباس وہ گھٹیا جو اب عید پر بنتا ہے نا اسے پہن کے نماز پڑھنا جاتی ہے، وہ بڑھیا نہیں پہنتی گئی. نیا چاہیے، نیا نہیں چاہیے، عمدہ چاہیے، بڑھیا چاہیے، اچھے سے اچھا پہن کے جانا چاہیے. کہ نئے کا لفظ کہاں سے آئے؟ کوئی حوالہ نہیں دیا کیوں نیا پہنے. آگے لکھتے ہیں اس دن کھجورے کھانے میں تاپ کھجورے کھانا سنت ہے. اب آگے لکھتے ہیں ہمیں لقموں میں تاپ کا خیال رکھنا، ہم لقمے تاپ کھا لیں. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاپ کھجورے کھایا کرتے تھے، ہم تاپ لقمے کھا لیا کریں، یعنی کھائیں کچھ اور چیز. حالانکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ کھجور جو ہے وہ برکت کی چیز ہے، برکت کے لیے کھائی جاتی ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ میں کھانے کی چیز ہے. وہاں کھجور کھانا تھا، یہاں گلاب جامن کھانا، ہم 3 گلاب جامن کھا لیں گے. آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عید کی نماز باہر میدان میں پڑھی، صرف 1 مرتبہ وجہ بارش نماز عید مسجد میں پڑھی. بالکل ضعیف حدیث ہے، ایک راوی غائب. آگے لکھتے ہیں خطبہ سنے بغیر عیدگاہ سے نہیں اٹھنا چاہیے. امام مالک فرماتے ہیں. ہو گیا؟ امام مالک کون ہوئے؟ رسول ہوئے نا. اب آپ دیکھ اندازہ لگا لیں یہ جو اسلام پیش کر رہے ہیں یہ اسلام ہے؟
اسلام پیش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ درمیان میں لانا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر امام ابن تیمیہ امام مالک کو آپ پیش کرتے ہیں، امام حنیفہ نے کیا قصور کیا بھائی بتاؤ؟ پھر امام حنیفہ نے کیا قصور کیا ہے؟ اگر امام ابن تیمیہ جو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور شاید ان کے مرتبے کے نہ ہوں، وہ تو تابعین میں سے ہے نا۔ اور امام مالک یہ ایسے اونچے اونچے امام، ان کی تقلید تو شرک ہے ان لوگوں کے نزدیک، لیکن امام ابن تیمیہ کی جائز ہے۔ آگے اور دیکھیے آپ، تقلید شخصی کو شرک کہتے ہیں یہ لوگ۔ تقلید شخصی کرنے والا کون ہوگا؟ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں احادیث کو حنفی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، احادیث کو حنفی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چنانچہ بقول حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید انور شاہ دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر عمر میں وحدت امت آخر عمر میں اپنے اس تعامل پر غم میں ڈوب کر شدید افسوس کیا تھا، یعنی حدیث کو حنفی بناتے رہے ساری عمر، تو آخر وقت میں بہت ہی افسوس تھا انہیں۔ اور یہ ان کی کتاب وحدت امت میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، اس کا قول مولوی انور شاہ کا، یہ مولوی انور شاہ تھا، اور یہ سب احادیث کو حنفی بناتے رہے، لیکن ہم ہیں سب کیا؟ رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ کتاب وحدت امت ان کی ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں مولانا احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، پھر آگے لکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوا، بس جب معلوم ہوا ہے تو 1 دن اور 2 راتیں، صحیح ہے نا، 1 دن اور 2 راتیں مسلسل روئی ہیں، مسلسل آنسو تھمتا نہیں تھا، صحیح بخاری کے الفاظ اتار رہی ہیں، مسلسل روتے نہیں، کتنا بڑا غم تھا۔ اور دیکھنے والے یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید ان کا روتے روتے اب کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کتنا روئی، تمام مسلمین حیران تھے، پریشان تھے۔ الزام کس پر لگایا گیا ہے؟ وہ ناموس رسالت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگائی گئی، اور اس شخص کی بیوی پر تہمت لگائی ہے تو دنیا کا بہترین انسان ہے، اور جیسا انسان نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا، اس کی بیوی بھی ایسی بیوی ہونی چاہیے، طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ، اس پر تہمت لگائی گئی ہے، سب پریشان ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی برائی نہیں ہے، بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس میں بڑی عجیب غریب بات ہے، سوچتے رہے آپ کو بڑے گچھیاں کھل جائیں گے اس میں، سمجھ گئے آپ؟ ابھی بتاؤں گا پھر کہ کیا کیا راستہ ہے اس میں۔ اس وقت اتنی سی بات بیان کرتا ہوں کہ بعض فتنے اٹھا کرتے ہیں، وہ فتنے بڑے کارآمد ہوتے ہیں، فتنے کارآمد بن جایا کرتے ہیں۔ فتنے کی لپیٹ میں تو ایک نیک آدمی آ جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمین اس فتنے کی لپیٹ میں آ گئے نا۔ لیکن ایک فائدہ ضرور اس کا ہوا، بہت سے لوگوں کے رات فاش ہوئے، جن لوگوں نے فتنے کا ساتھ دیا وہ الگ نمایاں ہو گئے کہ یہ ہیں، جن لوگوں نے فتنے کا ساتھ نہیں دیا تھا، وہ کہا تھا غلط بات ہے، جھوٹے الزام ہے، وہ الگ ظاہر ہو گئے۔ ہاں 3 نادانوں نے ساتھ دے دیا تھا، ان کو سزا ملی ہے بہت سخت، وہ تو 50 راتیں روتے ہی رہے نا، 50 راتیں روتے رہے، وہ نادان تھے، مگر وہ جو کھلے دشمن تھے نا وہ سامنے آ گئے، پہچان لیے گئے۔ تو یہ ایک خوبی اور ایک خیر کی بات ہوئی نا کہ دشمن اور دوست میں امتیاز پیدا ہو گیا اس تہمت سے۔ باقی جو فائدے بتاؤں گا کبھی کسی وقت جبکہ یہ سورہ نور کی تفسیر شروع ہوگی، سمجھ گیا؟ اور بات بڑی پتہ کی، آج بھی جو فتنے ہمارے یہاں اٹھتے ہیں اٹھتے رہے ہیں، ان فتنوں سے آپ نے سبق لیا، ان سے بھی ہمیں بڑا فائدہ پہنچتا۔ فتنہ اٹھاتا ہے ایک آدمی، لیکن اس کے ساتھ فتنہ کا ساتھ دینے والے کئی آدمی سامنے نظر آتے ہیں، ان کی ہمیں خبر نہیں ہوتی اس سے پہلے، لیکن بعد میں خبر جاتی کہ ہاں یہ لوگ بھی ساتھ تھے۔ اور جیسے ایک صاحب نے بیان کیا تھا رات کو، فتنے کیا ہوتے ہیں، یہ فتنے پورے سے بیان نہیں کرنا، ایک چکر ہے، یہ فتنوں کا ایک چکر ہوتا چلتا رہتا ہے۔ ہم بھی فتنوں سے گھبراتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں فتنے اٹھتے رہیں گے، بیدار کرتے ہیں ہمیں، فتنہ نہیں اٹھیں گے
ہم سو جائیں گے، اور جب ہم سو جائیں گے جمود ساری رات ہماری جماعت ختم ہو جائے گی، پھر حرکت ہے۔ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ٹھیک فرمایا تھا، اور میں بھی کہتا ہوں اس میں کچھ بہتری ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں، اٹھنے دیجیے فتنے، سب معلوم ہو جائے گا ہمیں حقیقت۔ بات یہ کہ میں بہت دور نکل گیا ایک ہی سوال میں، اب تو سوال کا جواب دینے والے، وہ سوال میرے سامنے دینے والے جو ہیں ان سے یاد چاہتا ہوں کہ میں بند کر دوں، آئندہ جاری رکھوں اسے یا اس کو جاری رکھوں۔ آپ کیونکہ پون گھنٹہ ضائع ہو گیا ہے، آپ لوگ کھانے کے لیے نہیں تھے، میں بھی چلتا رہا اور باتیں بڑے مزے کی آ گئی، بہت سے عہدے کھل گئے اور ابھی کھلیں گے ہوگا، کیونکہ ابھی وہ سوال تو آئے ہی نہیں ہیں جہاں ان کے جوابات غلط ہیں۔ ابھی تو وہ سوال تھا جہاں انہوں نے جواب صحیح دیا ہے، سمجھے گا؟ بہت سے راز کی باتیں آپ کے سامنے آ رہی، تو اب یہ کہ میں جاری رکھوں، آپ کی اجازت کریں۔ ہم لوگ کیا ہے بھائی، آرام کریں، گزشتہ جمعے کو میں نے کچھ شروع کیا تھا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے صدر آباد میں جواب دیا تھا، ان سوالات پر تبصرہ کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا تھا، میں پہلے ہی جواب کا تبصرہ کر رہا تھا کہ وقت بہت ہو گیا تھا، لہٰذا میں آگے بڑھتا ہوں۔ نبی کی موجودگی میں یہ جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، نبی کی موجودگی میں تو واحد نبی کی ذات معیار ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل، نبی کی موجودگی میں نبی واحد معیار ہے، کوئی اور نبی کی غیر موجودگی میں کون؟ اب میں پوچھتا ہوں آپ سے، جواب صحیح ہے یہ؟ نبی کی غیر موجودگی میں نبی ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص ہو نہیں سکتا معیار ہے، یہ کیا بات ہے؟ مقصد ان کا صحیح ہے کہ وہ نبی تو موجود نہیں ہے جسمانی طور پر، سچائی کا، صداقت کا، حق کا معیار ہے۔ نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے وہ اور بات ہے، لیکن فیضان نبوت تو قیامت تک چلی جاری ہے، سمجھے نا؟ نبوت ختم کیوں ہوئی ہے؟ پہلے نبوتیں آتی تھیں، ان کے فیضان ختم ہو جایا کرتے تھے، کتاب الہی میں تحریف ہو جایا کرتی تھی، شریعت مسخ ہو جایا کرتی تھی، دوسرے نبی آ کر اثر و اسلام قائم کرتے تھے۔ اب وہ فیضان نبوت قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، کتاب و سنت محفوظ ہے، لہذا اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لہٰذا نبوت ختم کر دی گئی۔ لیکن نبوت ختم کر دینے کے معنی یہ نہیں ہے کہ فیضان نبوت ختم ہو گیا ہے، اب کوئی شخص معیار نہیں ہے، ہاں کوئی معیار موجودہ زمانے میں کوئی نہیں ہے، وہی ایک شخص معیار ہے جو گزر چکا ہے آج سے 14 سال پہلے۔ کوئی انڈیویجول یہ نہیں کہہ سکتا، انہیں کے الفاظ ہیں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ حق پر ہے اور باقی باتیں۔ اب یہ ہے چوٹ جماعت المسلمین کا سوال کیا ہے نا، جماعت المسلمین کے متعلق، یہ ہے جماعت المسلمین کے متعلق چوٹ کی ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ بات تو تقریباً نبوت کا دعویٰ ہو جائے گی۔ دیکھو جب کوئی شخص کسی جماعت کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو عیب ہو اور لوگ اس سے متنفر ہو جائیں، تو ایک ہی ہتھیار رہ جاتا ہے تو وہ ایسی بات کہہ دے جو ہو تو نہیں الزام لگا دے تاکہ سب متنفر ہو جائیں گے۔ اب جب یہ کہا جائے کہ نبوت کا دعویٰ نبوت کے دعوے کا قریب ہے، یا نبوت کا دعویٰ کر لیا یا کرنے والے ہیں، جس میں بتاتا ہوں کس نے کہا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں نبوت کے دعوے کے قریب ہے، یہاں مطلب یہ کہ اب نبوت کا دعویٰ قریب ہونے والا ہے۔ اور اس قسم کے الفاظ جو کہے جاتے ہیں نا، یہ ان کی کمزوری کی علامت ہے اور ایک بغض ہے جو ان کے دل سے بہت بڑی بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ نبوت کو منسوخ کرتے ہیں میری طرف کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوں کہ کر دیا ہے۔ بہرحال جو کچھ کہا جا رہا ہے نا، یہ صرف اس لیے کہ جماعت سے نفرت پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ رہا ہی نہیں ہے، سوائے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ان کا امیر جو ہے وہ اب نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، نبوت کے قریب پہنچ چکا ہے، جب کر دیا ہے یہی ایک ہتھیار رہ گیا کہ بڑا اونچا ہتھیار ہے۔
اور یہ ہتھیار یہیں پر ہی پڑے گا انشاءاللہ. اور یہ جماعت المسلمین کے خلاف انشاءاللہ کوئی ہتھیار ایسا استعمال. یہ الزامات تو ہوتے رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے الزامات تھے نا, لیکن آہستہ آہستہ چھٹتے چلے گئے سب. ایسے ہی ہمارے اوپر الزامات آ جا رہے ہیں. ہاں ایک بات ضرور کہوں گا, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ جو ہے حق پر باقی باطل پر, یعنی ایک ہی جماعت کے متعلق کوئی نہیں کہہ سکتا میری جماعت حق پر باطل باقی باطل پر کوئی نہیں کہہ سکتا. ہاں کہہ سکتا ہے اگر اس کا واقعی ایمان صحیح ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے پاس حق ہے تو کیوں نہیں کہہ سکتا. اس کو خود تک میں آ رہا ہے جھلمل ہے یقین, جھلمل یقین ہے, اسے خود یقین نہیں کہ میرے پاس حق ہے, وہ نہیں کہے گا کبھی بھی. تو ایسے ڈگمگانے والے ہی ایمان کو جو رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر وہ بے شک نہیں کہہ سکتے. اور جس کے پاس ایمان پختہ ہے استقامت کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ میرے پاس صحیح ایمان ہے اور صحیح تو حق میرے پاس ہے, وہ دل سے بھی چوٹ گیا کہ یہی جماعت حق پر بات ہے, کوئی نہیں حق پر. کیا مشکل ہے اب یہ کہنا کہ نبی جماعت حق پر کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر گئے, ہم وہی کہہ رہے ہیں. سنو ابو داؤد کی صحیح حدیث, آپ نے فرمایا تھا میری امت کے 73 سچے ہوں گے, کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ بولو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سنتان و سبعون فی النار, کہا تھا آپ نے کہ 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے, وہ واحد فی الجنہ, اور ایک جنت میں جائے گا. یہ ایک کے متعلق آپ کو کہنا پڑا کون سا ہے؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا وہ جماعت, اور وہ جماعت ہوگی. تو ایک کے متعلق آپ خود کہہ گئے کہ تمام کے مقابلے میں ایک, تو اب تمام کے مقابلے میں کون سی چیز ہے, وہ کون سی جماعت ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں ہماری نہیں ہے, ہمارا تذبذب ہے, ہمیں شک ہے کہ ہماری جماعت وہ نہیں ہے. تو ہے پھر ہم کس بات کی دعوت اسلام کو پیش کر رہے ہیں؟ کیوں مسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ اسلام کے دعوت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ہمیں یقین ہی نہیں ہے وقت پر. قریب بات ہے, یقیناً جب کوئی شخص سمجھے گا کہ میں آپ کو ہوں اور میرے پاس اسلام ہے, کہ حدیث کے روح سے وہ کہے گا کہ میں ہی جنتی ہوں, کوئی نہیں, ہماری جماعت جنتی ہے. حدیث تو خود ہمیں سکھا رہی ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہہ رہی ہے. بہت سنی آپ نے, سنتے رہا, آپ کو تو یاد ہوئی ہے. تلزم جماعت المسلمین ہے نا, جماعت المسلمین سے چمٹ جانا, یہاں بھی تلزم کا لفظ ہے, چمٹ جانا, چمٹ جانا. اور باقی کے متعلق کیا تھا؟ تلکل فرقہ کلھا, تمام فرقوں سے دور رہنا. اب آپ بتاؤ کہ ایک جماعت کو آپ نے حق پر کہا یا سب کو کہا؟ اگر آپ جماعت المسلمین میں ہیں تو ہمیں اپنے کو حق پر سمجھنا چاہیے نہیں, اور اگر اپنے کو حق پر نہیں سمجھتے اور ان کو بھی حق پر سمجھتے ہیں تو حدیث کے ہم منکر ہیں, کیا ان پہ ہم کافر ہو رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو حق پر نہیں سمجھتے یقین کے ساتھ تو ہم حدیث کے منکر ہوئے. ایک جنت میں جانے والا باقی سب دوست ہی ہیں, حدیث کا انکار کیا ہم نے. اور جب تمام فرقوں کو آپ نے کہا تھا انسان کہنا, ان کو فرقے کا نام دیا تھا, مسلمین کا نام نہیں دیا, تو ہم اپنے آپ کو مسلمین نہ کہیں اور شک کریں مسلمین کہتے ہیں, ان کو بھی مسلمین سمجھیں, شاید یہ بھی ہو ہم نہ ہو. تو یہ بھی حدیث کا انکار, یہ بھی کفر ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم جب کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ جو لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں وہ کفر گالی نہ ملے ان سے, وہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. اگر کہ ہم کافر یا مشرک نہ کہیں اپنے منہ سے احتیاطاً, لیکن وہ کر رہے ہیں شرک کا ارتکاب اور حق کی مخالفت کر رہے ہیں. حق کی مخالفت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھ رہے؟ یہ دھوکے بازی ہے. وہ کہتے ہیں نبی بن جائے گا, نبی نہیں بنے گا, نبی کا امتی ہی رہے گا, لیکن وہ اللہ اعلان کرے گا کہ حق میرے پاس ہے. کیوں کہ میں وہ اسلام پیش کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے کہ میں صرف کتاب و سنت پیش کرتا ہوں. دیکھو اور ہر بات جو میں کہتا ہوں اس کی پشت پر آیت موجود ہے, حدیث موجود ہے. میں حال المسلمین گواہ ہے, آپ دیکھیں کہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کی پشت پر حدیث موجود ہے, آیت موجود ہے یا نہیں. اب ان لوگوں میں آ جائیے آپ, فتح والا نہیں اٹھا کے دیکھیے, 50,000 مسائل ہیں. کسی ایک مسئلے کے متعلق بتائیں کہ انہوں نے اس کی پشت پر کسی آیت کو پیش کیا اور حدیث کو پیش کیا. 11 جلدوں میں فتح الحدیث موجود ہے, فتح الحدیث 11 جلدوں میں بتایا, اس میں کتنے مسئلے آتے ہیں, ان کے اس پشت پر آیت ہے, حدیث ہے. بولو کون پیش کرتا ہے اسلام؟ ہم وہ اسلام پیش کرتے ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں آیا تھا, وہ قرآن حدیث تھا, اسے مکمل ہو گیا تھا. ہم اس مکمل اسلام کو پیش کرتے ہیں, گھڑا ہوا اسلام پیش کرتے ہیں, اضافہ کیا ہوا اسلام پیش کرتے ہیں, جو اس اسلام کو پیش ہی نہیں کرتے جو اسلام حقیقی اسلام ہے. لہٰذا جاہل اسلام نہیں کہ مسلم نہیں. کیا بات ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ گھر لے سکیں آپ,
ڈرنا ڈرپو ہونا ہمارا ایمان غلط تصور ہم جائے حق پر ہے کہ نہیں ہم حق پر ہے. اگر آپ حق پر نہیں ہے تو افسوس ہے کہ آپ کے اوپر آپ حق پر نہیں سمجھتے اور پھر بھی آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں اور ایک نئی جماعت بنا کے بیٹھ گئے آپ. اگر وہ حق پر ہے تو آپ جائیے انہیں کے ساتھ, چھوڑ دیجیے جماعت کو. کیا مذاق زندگی میں بنا رکھی آپ. دوسرے اس طرح دھوکہ لیتے ہیں جیسے دھوکہ دیا انہوں نے, کوئی قیمت نہیں ان کے یہاں الفاظ میں. اب یہ علم کا کام ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کو معیار بنا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں. اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ پہلے علم کا کام ہے, ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کو بیان کرتے ہیں. اور نہ ان لوگوں سے پوچھو قرآن وہی کی آیت ہے, حضور زینت اللہ کل مسجد, ہر نماز کے وقت اپنی زینت کی چیزیں پہن لو. مانتے ہیں جیسے تو اتار کر دیتے ہیں نماز کے وقت. یہ قرآن وہی کے بل کے ہو گئے, آیت کے بل کے. اس کا مثال پیش کروں گا آپ کو, جنہوں نے اپنے دین کے خلاف کام کیے ہیں. دھوکے بازی پڑے ہوئے کام بھرا ہوا ہے. آپ کا کتاب دیکھیے ساتھ رسول, آپ ان کو دیکھیے, دستور المتقی دیکھیے, بلاغ المبین دیکھیے, مذہب علی کی کتاب دیکھیے, صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو ملے گا کیا کیا ہوا ہے, کیا کیا نہیں ہوا ہے. یہ مذہب بھرا گیا ہے. اور جو دوسرے مذاہب وہ تو ہے ہی گھڑے ہوئے, ان کو کہنا چاہے. اس لیے قرآن حدیث سے معیاری نہیں ہے, مطلب لوگوں کا اقوال ہے, اقوال کو معیار کرا گیا, فتووں کو معیار کرا گیا. بات صحیح کہتا ہوں, لوگوں کو بری معلوم ہو یا صحیح معلوم ہو. میں صحیح کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگ ہیں جو بری معلوم ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں ان کو بھی مسلم سمجھ لو, ان کو بھی سمجھ لو مسلم. کیا ہو اللہ نے بخش دیا. اس کا مطلب یہ ہمارا دل میں ایمان نہیں ہے یقین کے ساتھ. کیا ایمان ہے ہمارا کہ ہم دوسرے کو بھی جو نہا اسے کہتے ہیں کیا خبر یہ بھی صحیح ہو. ہاں جی, پھر کیوں نہ کہہ دیں ہم کہ شیعہ صحیح حق پر. کیا خبر یہ سارا سنی مذہب غلط ہو سکتا ہے نا. ان کے بچے سے پوچھے وہ کیا کہتا ہے کہ شیعہ مذہب حق پر ہے اور سنی مذہب سارا غلط ہے. امام بخاری دھوکے باز سے ساری حدیثیں کھڑی ہوئی ہیں, وہ کہتا نہیں کہتا. اور یہ نہیں کہتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام دھوکے باز سے منافق سے نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ قرآن مجید ان کا گھڑا ہوا ہے, کہتا ہے نہیں کہتا. آپ کو اگر نہیں معلوم ہو تو آپ دیکھیے میرے بھائی تمہارا اصول کافی میں کئی جگہ لکھا, امام جاوید ساجد نے کہا ہے اصول کافی موجود ہے, ہمارا میرے پاس سفر کا موجود ہے. کہتے ہیں کہ اس میں 17,000 آیتیں تھیں قرآن مجید میں, وہ کہاں گئی؟ اب کتنی ہیں؟ 6,666. تو باقی کہاں گئی؟ پہلی ہوئی ہے. اور مولوی محمد دہلوی نے اپنے قرآن مجید ترجمے کے حاشیے میں لکھا ہے, وہ کتاب وہ آیت جو ہے نا آیا تطہیر اہل بیت, گھر والوں کو متعلق جو آیت آئی ہے آل بیت وہ طاہرۃ تطہیرا, اے نبی کی بیویوں اللہ نے ارادہ کر لیا تم کو پاک کر کے چھوڑے گا. وہ کہتے ہیں محمد دہلوی صاحب, مولوی محمد دہلوی شیعہ عالم, کہ یہ آیت اس جگہ نہیں تھی, کہ کسی اور تھی, کسی نے لا کر یہاں رکھ دی بیویوں کے ذکر. بولو بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے نزدیک یہ اسلام ہے. ہر فرقہ اپنے مذہب کو اسلام سمجھتا ہے. افسوس ہم پر ہے جماعت مسلمین کے لوگوں پر کہ ہم شک کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام ہے نہیں, دوسروں میں کا اسلام بھی شاید اسلام ہے. تعجب ہے, ایسے کمزوری مان کے لوگ جماعت مسلمین آ رہے ہیں. نہیں, ہم کو جو آپ کو چیز ناگوار گزرے میری کوئی بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, بہت سخت کہہ رہا ہوں, گزرے گی اور بہت سے لوگ گزرے گی, بہت لوگ نرم سہم کے ہوتے ہیں, بالکل ان پر گزرے گی نا یہ بات نرم. لیکن میری بات سن کر وہ ٹھنڈے سے غور کریں کہ بات صحیح کہتا ہوں یہ نہیں کہتا, اور وہ اپنی نرمی کو نکال کر وہ بھی سختی کے ساتھ تشدد کے ساتھ جماعت میں آ جائیں جو اب تک نہیں آئے ہیں, میں اپنے نرمی کی وجہ سے. ہاں جی, کہتے ہیں کہ کتاب سنت پیش کرو, ہم کتاب سنت ہی پیش کرتے ہیں, وہ ہمارا اسلام نہیں ہے گھڑا بھایا. اور اس کے اوپر جو پردے آ جاتے ہیں, پردے پڑ جاتے ہیں, نئے خیالات آ جاتے ہیں, ان کو ہٹائیں. ہم کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں نہیں قرآن حدیث پر پردے پڑے ہوئے یا نہیں؟ ہم نے سب کو ہٹا کر دیا. ہم جہاں یہ سننا پڑا ہمیں کہاں یہ لوگ بدت کر رہے ہیں, بدت کر رہے ہیں, کہ ہم نے اس کی پرواہ نہیں کر کے دکھا دیا. اور اثر و دین کو کتاب اللہ اور سنت رسول کو دوبارہ نکھاریں کہ ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا صرف اتنی سی بات پر کہ صاحب ہم یہ کہتے ہیں ہم اور باقی سب غلط.
پر ڈاکٹر سرار احمد صاحب ہمارے خلاف ہو گئے. حالانکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ متعصب آدمی ہوتا کسی فرقے کا تو وہ یہ بات کہہ دیتا ہمارے مطابق. ڈاکٹر سرار احمد صاحب نے یہ بات کہی تو بڑی حیرت ہے کہ ایسا آج وہ بھی ایسا ہی بات کر سکتا ہے. اب تک بڑی تعریف کرتے رہے اپنے لفظوں میں. یہی کام بڑے علماء جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو ہم کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے بڑا کام کیا ہے. ابو حنیفہ امام غزالی کتاب معلوم نہیں کیا کام کر رہے ہیں. کتاب ہے احیاء العلوم, پڑھ کر دیکھیں آپ. شاید اس میں 50-30 حدیث سے زیادہ حدیثیں گھڑی ہوئی. 50-20 حدیث سے زیادہ حدیثیں گھڑی ہوئی. صوفی تھے, تصوف کو انہوں نے پھیلایا. ہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی انہیں, اور آخری وقت تھا علماء پیچھے پڑ گئے ان کے. کیا کتاب لکھی آپ نے گھڑی ہوئی حدیث, بخاری پڑھی ہے. امام غزالی نے پھر صحیح بخاری پڑھنی شروع کی. جب انتقال ہوا ہے تو صحیح بخاری سینے پر رکھی ہوئی تھی. اب ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ آخر میں توبہ کر لی تھی وہ تصور سے. باقی بات رہا کتابیں جو ہیں وہ کسی قابل نہیں. ہاں اچھی باتیں ہر کتاب میں ملتی ہیں, بڑی اچھی باتیں ملیں گی آپ کو کتابوں, لیکن سب اچھی نہیں ہوتی ہیں. بہت سی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو سارے اسلام کو خراب کر دیتی ہیں. اچھا صاحب دوسرا سوال. تو پہلے چلا ان کو تاکہ سارے مسائل سوال ہو رہا ہے. رات کو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ایسی جماعت ہو کہ اسلام نافذ کرنے اور صحیح دین اسلام کی دعوت دیتی ہو اس میں آپ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا تھا میں تیار ہوں, اس کو ایسی جماعت مل جائے جو اسلام نافذ کرے اور خالص دین اسلام پیش کرے. جماعت المسلمین جو خالص اسلام کی دعوت دیتی ہے اور ملک میں کلی طور پر دین اسلام قائم کرنا چاہتی ہے, کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں. اس سوال کا جواب انہوں نے یہ دیا, جواب آگے آ رہا ہے. میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. سمجھ گئے نا, یعنی کچھ بھی یہاں ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جس سے اتفاق کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ تشدد اختیار کر لیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے صرف وہ مسلمان ہیں, باقی کسی کے پیچھے وہ نماز. ہم تو کہتے ہیں یہی تو ہماری خوبی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ میں ایک خرابی ہے, کیا آپ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. حزب اللہ والا کہے گئے تھے مطلب کہ آپ میں ایک خرابی ہے, باقی کچھ نہیں. ہم بالکل صحیح سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا بھائی یہی تو خوبی ہے ہماری. ہم تو فخر کرتے ہیں اس بڑائی پر, آپ کو عیب نظر آتا ہے. ہماری یہ خوبی اور صفت ہے, صفت عالیہ ہے. تو یہ اس کو کہہ رہے ہیں یہ نہیں کر سکتا, میں اتفاق نہیں کر سکتا, اس لیے آپ نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اور کسی اور کہتے ہیں صرف ہم مسلم ہیں. یہ چیز میں کہہ رہا ہوں صرف نبی کا معاملہ ہے. یعنی یہ چیز نبی کہہ سکتا ہے کہ میری نماز حق پر, باقی سب. تو اب میں اس پہلے سوال کے جواب میں بتاتا ہوں گا آپ کو کہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جماعت حق پر ہے, باقی سب غلط ہے, بشرطے کہ ہمارا ایمان قوی ہو اور ہم خود بھی اپنے ایمان میں متشکک ہیں. ہمارا ایمان ہی صحیح نہیں ہے کہ ہم جو کچھ لے کر چلے ہیں وہ اسلام صحیح بھی ہے یا غلط ہے, تو پھر اللہ ہی آپ کی اسلام. ایسے لوگوں کو کی ضرورت نہیں جماعت میں. یہ تو جماعت کو خراب کر دیں گے. جب سوال ہوگا کہ بھائی آپ جو اسلام پیش کرتے ہیں تو یہ کہیں گے کیا شاید ہم جو پیش کرتے ہیں صحیح ہو سکتا ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہو. اگر ایسا اسلام آپ پیش کرنے کے لیے جماعت مسلم نہیں آئے بھیا ہمارا تو سلام ہے, ایسے اسلام پیش نہیں کریں, آپ اسلام وہ پیش کریں. آپ یہ کہیں کہ یہی صحیح ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں, اس لیے غلط ہو کہہ سکتا ہے. ہم اضافہ تو کرتے ہی رہی نا. آیت وہ بیان کر دی, حدیث وہ بیان کر دی, اپنی رائے دی نہیں. تو آگے ہمیں شک کیوں ہے؟ شک جب ہوتا ہے ہم رائے پیش کرتے تو یہ کہہ سکتے کہ بھائی ہم نے رائے دی ہے, معلوم نہیں ہماری رائے صحیح ہے تو آپ کی ان کی رائے صحیح. یہاں تو رائے کا کوئی دخل ہی نہیں ہے, تو سوال شک کا. یہاں فتوے بازی ہے, نہ قیاس ہے, نہ اجتہاد ہے, کوئی چیز ہی نہیں. صرف پہنچانا ہے اس دین کا جو آیا تھا. لہذا ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلام ہے, کسی کے پاس اسلام نہیں. اور یہ کہنا کہ نبی کہہ سکتا ہے
نہیں، جو نبی کا پیرو ہوگا وہ بھی کر سکتا ہے، غلط بات ہے۔ اب یہ تقریباً نبوت کے دعوے کے برابر پہنچ جاتی ہے یہ بات، یا نبی جواب پھر وہی دیا ہے، یعنی ہمیں مجھے پہنچا رہے ہیں کہاں؟ نبوت کے دعوے کے قریب۔ یہ ہے جماعت سے متنفر کرنے کی صورت، وہ جواب دے چکا ہوں میں آپ کو، اس میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں حقیقت۔ جو شخص قسم کے الزامات لگاتا ہے وہ اپنی آ کر خراب کرے، ورنہ ہمارے کسی فیل سے ثابت کرے آ کر کہ دیکھو یہ سب نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، یہ کام نبوت کر رہا ہے، آپ کر رہے ہیں۔ ہاں جو کام نبی نے کیے تھے ہم اس کی نقالی ضرور کریں گے، اسی کی نقل کریں گے، اگر اس کا نام تو بے شک ہم تیار ہیں سننے کا، آپ کا الزام سننے کے لیے ہم نقل کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارے پاس وہی آ رہی ہے ایک اور چیز سن لو، یہ نہیں کہیں گے۔ جو ہے موجود مکمل اسلام ہم وہ پیش کریں گے، کسی وحی کے ذریعے سے ہمارے پاس آئی ہوئی کوئی چیز ہم پیش کر کے آپ سے کہیں گے یہ بھی اسلام میں داخل کر لو، یہ اگر کہیں تو ہم جھوٹے ہیں، اور پھر کہیں آپ کہ جھوٹے نبی مجھے کی نبوت۔ اللہ تعالیٰ اس طرح مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھتے ہیں، بے شک پناہ میں رکھتے، کوشش بھی کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، مگر یہ کہ نبوت کا دعویٰ جو کرتا ہے وہ کافر ہے، نبی کے پیروی کرنے والا اور خوب 100% پیروی کرنے والا کافر نہیں ہے، جو عین متبع سنت ہے وہی مسلم۔ جہاں تک یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر وہ چلنا چاہتے ہیں، جواب دے رہے ہیں، جہاں تک یہ بات ہے کہ جماعت مسلمین کے لوگ کتاب اور سنت رسول اللہ پر چلنا چاہتے ہیں، یہ تو بالکل مطلب جن کا لکھا اس میں کوئی شک ہی نہیں، لکھتے ہیں معلوم نہیں کیا لفظ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں ہاں سنت رسول کی تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ باریک اختلاف ہوگا کہ ہاتھ یہاں باندھنے کے لیے ہدایات زیادہ ہے یا جہاں ہاتھ یہاں باندھنے کی حدیث زیادہ ہے یا یہاں ہاتھ باندھنے کی، یہاں گنتی ہو رہی ہے۔ آپ سوچے کتنا دھوکہ دیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے کی حدیثوں میں اختلاف ہے اور دونوں قسم کے احادیث ہیں، اگر سینے پر ہاتھ باندھنے کی احادیث 10 ہیں تو ناف میں ہاتھ باندھنے کی حدیثیں 7 ہیں، سمجھ گئے؟ بس یہ تعداد کا فرق ہے، یہاں مختلف کیا وہ کس کے دلیل سے کیا ہے، جس میں آپ لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں، آپ لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں، وہ جس بات میں دل ٹھکتا ہے اس پر عمل کریں، ان کا دل تو اپنے استاد کی بات پر چکے گا، ان کا دل تو اپنے باپ کی بات پر چلے گا۔ بولو کوئی شخص ہے جو کہتا ہے میں اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دوں گا، آج جانی سے بات کریں آپ چھوڑتا ہے، شیعہ سے بات کریں آپ چھوڑتا ہے، اپنے بابا کی بات کو نہیں چھوڑتا، اب اس کو ہدایت پہ کیسے لائیں گے؟ وہی جو باطل اصول انہوں نے بنا رکھا ہے آبا و اجداد کا، جب تک اس کو آپ اس کا استحصال نہ کریں، اس کو گڑھ کے اٹھا کر نہ پھینک دیں، اس وقت تک آپ وجاد کو لا نہیں سکتے۔ یہ اصول توڑنا پڑے گا، جس کو دل ٹھکے دل تو اسی پر ٹھکا کہ ہمارے امام نے کہا ہمارا مذہب، اپنے مذہب کے خلاف کون سننا گوارا کرتا ہے؟ بچپن سنتے آئے کہ یہ صحیح ہے، لہٰذا اسی کو صحیح کہیں گے، دل اسی پر ٹکے گا، معیار بن جائے گا وہ خود کیا رہا ہے۔ ہاں جی تو اب یہ بات رہی دل ٹھکے، ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے 10 سینے پر اور ناف میں باندھنے کی حدیث ہے 7۔ اب یہ تعداد کا فرق ہے، کسی نے 10 پر عمل کر لیا، کسی نے 7 پر عمل کر لیا، انتہائی جھوٹ، تعداد کا اختلاف نہیں ہوا کرتا۔ اگر 10 حدیثوں میں سینے پر ہاتھ باندھنا ہے اور 9 اور 7 حدیثوں میں ناف نیچے باندھنا ہے، دونوں ہمارے نبی کی سنت ہے، ہم دونوں پر عمل کریں گے، دونوں پر عمل کریں گے، دونوں پر عمل کریں گے، سمجھ گئے؟ کسی ایک کا انکار نہیں کریں گے، کہ تم لوگوں کا شیوا ہے کہ ایک 10 کا انکار کر رہا ہے، 9 کا انکار کرتا ہے، تو کتابوں میں لکھتے ہیں دیکھو نقد الرایا احادیث ہدایہ علامہ دہلی کی لکھی ہوئی، لکھتے ہیں احادیث و اصحابنا ہمارے لوگوں کی، ہمارے والوں کی حدیث ہے، یعنی حنفی مذہب والوں کی۔ پھر جب وہ دوسری حدیث شروع ہوتی ہے نا امام شافعی کی، ٹکراؤ ان میں بڑا زبردست ہے، شافعی حنفیوں ہمریوں اور ان سے نہیں ہے ٹکراؤ اتنا، مالکیوں سے وہ ہے بھی بہت قلیل،
یہ بہت تعداد میں ہے، اور ان کی آپس میں بڑی شدت سے مخالفت رہی ہے، آپس مناظرے بہت ہوئے ہیں، تلواریں چلی آپس میں، تو آپس میں ان کا بہت وہ ہے مناقشہ. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاتھ باندھنے کا مطلب ہادی، ہاں وہ لکھتے ہیں علامہ ذیلی. اب سنو، جو حدیث سن چکے آپ نے، ہماری حدیث سنی، اب سنو احادیث الخصوم مخالفین کی حدیث ہے، وہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے. اور احادیث الخصوم میں وہ حدیث ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ احادیث ہیں. ٹالنے کے لیے علامہ عینی بہت بڑے وکیل ہیں حنفی مذہب کے، اور وکالت ہی انہوں نے کیا کیا ہے، صحیح بخاری کو حنفی بنایا. اور آج کل بھی مولوی اشفاق الرحمان کاندھلوی صاحب نے کہا تھا جب وہ لکھ رہے تھے صحیح بخاری کا حاشیہ اور نسائی کا حاشیہ، تو کہہ رہے تھے میں نسائی کو حنفی بنا رہا ہوں. کتاب کو حنفی بنانا کیا مشکل ہے؟ مثال دوں آپ کو، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری علامہ عینی کی، عمدۃ القاری صحیح بخاری کا حدیث ہے، کیا کہنے ان کی صحت سے، ایک نہیں دو نہیں 5-6 حدیثوں میں نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع سے اٹھ کر رفعین کیا کرتے ہے نا. صحیح بخاری میں 5 حدیث ہیں، سندیں تو زیادہ ہیں اور بھی 5 حدیث. اب صحیح بخاری کو بناؤ حنفی، کیسے بنے گی؟ حدیث تو کرنا چاہیے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفعین کیا کرتے تھے، استمراری سنگار کیا کرتے تھے. اب صحیح بخاری کو حنفی کیسے بنایا جائے گا؟ کوئی توڑ اس کا نکالا جائے، بڑی آسانی نکل آئے گا. آپ حدیث گھڑ دیں ابھی نکلتا ہے، کوئی حدیث آپ گھڑ کے حاشیے پہ نقل کر دیں، کوئی حدیث گھڑے آپ حاشیے پہ نقل کر دیں اور صحیح بخاری بن گئی حنفی. تو علامہ عینی نے کیا کیا، ایک حدیث گھڑی گھڑائی کہیں سے نقل کر دی، گھڑی گھڑائی. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں نے گھڑی، ہو سکتا ہو کسی اور نے گھڑی ہو. تو ہے یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو رفعین کرتے دیکھا، رکوع میں جاتے ہو تو رکوع سے اٹھ کر رفعین کر رہا تھا. تو عبداللہ بن زبیر نے اس سے فرمایا تو الگ رسول کا کہوں، یہ رفعین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا تھا، بعد میں چھوڑ دیا. صحیح بخاری کی حدیث پر یہ حاشیہ لکھ دیا، یہ منسوخ چھوڑ دیا بعد میں. اب بولو صحیح بخاری پر عمل کرے گا؟ اب صحیح بخاری پر عمل کوئی نہیں کرے گا، اب حاشیے پر عمل کرے گا کہ یہ تو منسوخ ہے، متروک ہے. مگر وہ ہے روایت ہے کہاں؟ روایت کہاں ہے؟ ہاں اگر کہیں ملے گی تو علامہ ابن جوزی کی کتاب موضوعات، علامہ ابن جوزی کا نام سنا؟ انہوں نے کتاب لکھی موضوعات، ان کی کتاب میں ملے گی حدیث، ملے گی تو اور کہیں نہیں ملے گی. تو انہوں نے لکھا یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے، لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بے اصل. دیکھیے ایسی بے اصل چیز سے ایک ایسی چیز کو جو اس کا ثبوت مہیا تھا، ثابت شدہ چیز کو، اسلامی چیز کو، اللہ کے رسول حسن کے ایک فعل کو ٹھکرا دینا، اس کو رد کر دینا، اس کو پامال کر دینا، یہ کام ہوتا ہے یا غیر مسلم کا؟ بولو، یہ کلمہ گوا کام ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کی بات تو نہیں مانتا، یہ گھڑی بھی حدیث پیش کرتا ہے گھڑنے والی، اور اس کا بھی پڑھنا نہیں کہا کہ کتاب میں ہے. کسی کتاب میں وہ جو حدیثیں ہیں نا، کتاب جن میں حدیثیں گھڑی ہوئی آئی ہیں، میں نے آپ بتایا نا 5 طبقے، پچھلا جو میں بتایا تھا 5 طبقے ہیں، یہ 5ویں طبقے میں بھی کہیں نہیں ہے، مگر آ گئی. یہ چھٹا طبقہ ہو گیا تھا، چھٹا طبقہ جس نے جو چاہا نقل کر دیا. وہ چھٹے طبقے کی حدیث اور سنی آپ نے، تمام علماء کی زبان پر ہے اور تمام حنفیوں کی زبان پر ہے. یہ اتہام لگاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والا مسلم ہوتا ہے. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں اگر اسلام کی بات کریں، اسلام کا انکار کریں گے کیا کہا جائے گا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بت رکھ کے رہا کرتے تھے، آستینوں میں بت رکھا کرتے تھے، ان کو گرانے کے لیے رسول ہاتھ اونچے کرنے سے گرتے ہیں، بت گریں گے وہ تو اور اندر چلے جائیں گے. ہاں یوں کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ دیے، مانے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کہیں گے ہاتھ چھوڑ کے ہم نے نماز پڑھی تاکہ خود گر جائیں، ہاتھ اٹھانے سے. بھائی یہ ہے کتاب کی کتاب میں
کہ منافقین بت رکھ کے لایا کرتے اس کے کتاب میں، مگر بہرحال اسلام کو مسخ کیا جا رہا ہے، اسلام کی بدخائی کی جا رہی ہے، اسلام کو پامال کر رہے ہیں اور یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کا کلمہ ہے، کلمہ نہیں ہے ان کا، یہ سارے اسلام ہونے کھڑے ہیں۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ بھی پوچھیں کہ آپ اسلام کا نام لیتے ہو، اسلام یہ بہت سمجھتے ہیں آپ ہے توحید دیوبندیوں کا، سمجھتے ہیں نا؟ تو آپس میں من تھوڑا حاجی لوگ تمہارے حاجی لوگ حدیث کہتے ہیں کہ توحیدی بھائی ہیں، ہمارے توحیدی بھائی، ہاں دیوبندیوں سے ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے توحیدی بھائی نہیں جلتے ہیں وہ یہ دیوبندیوں سے پوچھے آپ جا کے بھیا آپ جو مسا کرتے ہیں کم تو آپ کوئی گھڑی ہوئی حدیث کی پیش کر دو، یہ الٹے ہاتھ سے جو آپ مسا کرتے ہیں یوں گردن کا وضو کرتے وقت کوئی صحیح حدیث نہیں مانگتے ہیں، آپ نہیں بھی نہیں مانگتے، کوئی گھڑی ہوئی حدیث کے لیے آپ لائیں گے نہیں لائیں گے، ہے ہی نہیں کہیں، مگر ہاں انہوں نے یہ مسئلہ گھڑا اور اس کو اسلام میں داخل کیا۔ ان کا اسلام کون سا اسلام ہے؟ خود ساختہ اسلام، ان کا اپنا اسلام ہے، وہ اسلام نہیں جو وہاں سے آیا تھا، یہ اہل اسلام نہیں ہے، پھر کون ہوئے؟ اور میرے دلائل سنتے جا کریں، بات چلنے کے لیے ہے تو انشاءاللہ میں آج ان کی اس چیزوں پر زور دیتا رہوں گا اور آپ کو ٹھوس لگاؤں گا کہ خود پتہ اسلام یہاں نہیں چلے، ٹھوس اسلام آئے کہ آپ یہ کہیں کہ ہاں یہ ایمان ہے اور یہ اسلام ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، قیامت کی مشکل ہے۔ ہم قرآن حدیث پیش کرتے ہیں اور قرآن حدیث کو ماننے والا مسلم اور جو نہیں مانتا قرآن حدیث کو وہ غیر مسلم نہیں تو کیا ہے؟ یہ کس طرح سے تعامل کر رہے ہیں؟ جس حدیث ایک طرف اور ساتھ ایک ہم دونوں کو مانیں گے اور کہیں گے دونوں ہماری ہیں، دونوں ہمارے نبی کی ہیں، ہم دونوں پر عمل کریں گے، کبھی اس پر کبھی اس پر، ایسا ہوتا ہے ان میں؟ شاہ بھائی ہمیشہ سینے پر ہاتھ باندھیں گے، ناک سے باندھنا غلط، حنفی ہمیشہ ناک میں سے باندھیں گے، سینے پر ہاتھ باندھنا غلط، کیوں صاحب وہ حدیث سے کیوں غلط ہے؟ وہ کیوں چھوڑتے ہو؟ تو تمہارے یہ ورثہ کیوں تقسیم کر رہے ہو؟ سنتیں ورثے میں تقسیم ہو رہی ہیں، یہ ہماری سنت جو شافعیوں کی سنت ہے، کمال ہو گیا، یہ بالکل ورثہ ہے، اس طرح سے دین کو مست کر دیا گیا۔ اب ایک بات اور کہنی یہاں پر بھول جا کرتا ہوں بات، ہاں وہ بات یہ ہے کیا ہوا، ناپ میں ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا راوی روایت کرنے والا جو ہے عبد الرحمان بن اسحاق القاستی ہے، منکر الحدیث، حدیث کا انکار کیا گیا۔